میری ایک سسٹر ہے، سسٹر کا مطلب دوسرے دور کے رشتے سے، وہ کسی، کھل کے بول دوں، کسی سنی کے گھر چلی گئی، شادی ہو گئی اس کی، اور ہو گئی، لڑکا اچھا تھا تو آج کل ہو جاتی، ہو گئی، تو اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ پورا علاقہ ہمارا، جس علاقے کی وہ تھی رہنے والی، وہ پورا علاقہ انہی لوگوں کا تھا۔ تو چلتے وقت میری ماں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے جانا، کوئی لفڑا فڑا مت کر دینا۔ میں نے کہا جا، مجھے کیا تعزیت میں جانا ہے، انتقال ہو گیا ہے، ایک آدھ گھنٹہ بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ واپس چلے آئیں گے۔ گاڑی سے گیا تو جیسے اس کے گھر پہنچا تو وہاں اونچا وہ تھا، پگڑی، پگڑ پوش، اور پگڑی کیسی تھی اب رنگ کچھ نہیں بتاؤں گا، پورا نقشہ کھینچنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اچھا میری عادت ہے سفر میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں، آج کل اتنا آ چکا ہے ٹی وی ویو میں میرا پرچار، میں شکریہ ادا کرتا ہوں زی ہندوستان کا، جو لوگ نہیں جانتے تھے اس نے ان میں بھی ہمیں پاپولر کر دیا۔ تو میں اکثر ڈریس چینج کر لیتا ہوں سفر میں، اور ٹوپی ووپی نہیں لگاتا ہوں۔ تو ادھر میں جا کے چلا گیا، اب یقین ماننا اتنا ڈرایا جا رہا تھا اس گھر میں لوگوں کو، سب کچھ کھا گیا، مچھلی وچھلی جو کچھ بنی تھی سب کچھ کھا گیا۔ میں 8-10 دن کے بعد گیا تھا انتقال کے، اب یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، سب کچھ لیتا جا رہا تھا۔ لاسٹ میں اس نے ایک بات کہی، میری دور کے رشتے سے جو سسٹر تھی اس سے کہنے لگا اچھا مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دیے تو قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا۔ اور میرا پارا تو پہلے سے گرم ہو رہا تھا، بہت دیر برداشت کر لیا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ جملہ جب سن لیا کہ مرنے والے کے کپڑے بھی دے دو، تو اس وقت تک ہم کچھ نہیں بولے۔ اب میری سسٹر جو بگڑ گئی کہنے لگی کپڑے پہ کیوں دے دو، ساری چیزیں تو تمہیں دے دی۔ تب اس نے کہا کہ اگر مرنے والے کے کپڑے نہیں دو گی تو قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت، ان میں حضرت ہی کہا جاتا ہے، شیخ ہے تو ہم لوگوں میں چلتا ہے، میں نے کہا حضرت قیامت کے دن یہ ننگا اٹھے گا تو کیا آپ کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ کیا؟ میں نے کہا حدیث میں آیا بخاری کی کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو وہ ننگے پیر ہوں گے، عراتا ننگے جسم ہوں گے، غرلن سب کے سب بغیر ختنے کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ تو قیامت کے دن آپ کا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ان سے کیا پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ لینا میں کون ہوں، مجھ سے پوچھنا میرا نام کیا ہے۔ میں نے کہا لوگ مجھے جرجیس کہتے ہیں، ویسے لوگوں کی زبان پر مولانا جرجیس، میں اپنے آپ کو جرجیس انصاری کہتا ہوں۔ آپ ہی ہو؟ ہاں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھایا اپنا بوریا بستر، بھاگ گیا وہاں سے، کہتا ہے اس گھر میں ہمیں کیوں بلا لیا، ہمارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے۔ ایسی بولا، بھاگا وہاں، ہمارا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے۔ ہم نے کہا مولانا صاحب حلالہ ولالا کرانے کے لیے کہیں پوچھ لیجئے گا کہاں جائیں، نکاح ٹوٹ گیا تمہارا۔ عجیب سسٹم ہے، مرنے والے کے کپڑے دے دو۔ اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ اب مرنے والے کے کپڑے تک نہیں چھوڑے جاتے ہیں۔ زندہ تھا تو زندگی بھر ڈراتے رہے، کھاتے رہے، مرنے کے بعد تیجے کے نام پہ کھایا، پھر 10ویں کے نام پہ کھایا، پھر 20ویں کے نام پہ کھایا، پھر 40ویں کے نام پہ کھایا۔ اب ایک چیز اور چلنے لگی، ابھی زمانہ 10 سال 12 سال سے برسی، مرنے والے کی ہر سال برسی کرو، برسی کے نام پہ کھلاؤ، سالانہ کھلاؤ مرنے والے کے کپڑے۔ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، اللہ نے اسی ڈر کو ختم کر دیا کہ آگاہ جو مکھی سے ایک چینی کا دانہ تک چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے گا، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ تمہارے کاروبار میں نقصان کرے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے
وہ بھی کمزور 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 سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے، لاچار لاچار کسی کے ساتھ لاچار سے مانگ رہا ہے، میں صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں بھکاری بھکاری سے مانگ رہا ہے۔ جو اتنے کمزور ہوں ان کا ڈر ہمارے اندر پیدا کر دیا جاتا۔ اللہ کی قسم اگر ان کے مردے باباؤں میں اتنی سی بھی طاقت ہوتی تو یہ ابھی تک مولانا جرجیز کو مروا دیے ہوتے۔ ایک بھی اہل حدیث اس دنیا میں زندہ نہیں ہوتا، سب کو مروا دو، بابا یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، ان کو مروا دو۔ یہ بددعا کر کر کے اپنے باباؤں سے ہم سب کو مروا دیے ہوتے اگر اتنی سی بھی طاقت ہوتی۔ اتنی سی بھی طاقت نہیں۔ شروعات ہی میری تھوڑی سی مڑ گئی ہے، ہم نے رخ ہی کہیں دوسرا لے لیا، میرے ذہن میں آ گیا، بابا یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن شروعات ہی یہیں سے ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس نے آج تک ہم سے کسی چیز پر پیسہ ڈیمانڈ ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا کہ سجدے میں اپنے پیشانی رکھ کر میرا بندہ اور مجھے اپنا مالک مان لے، بس وہ مالک ہے، مالک الملک ہے اور مالک کل ہے، مختار کل ہے، اور اس کے سامنے ساری دنیا ہے کچھ نہیں۔ تو یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مذہب دیا، اسلام، اور نبی، چاند و سورج و ستارے، ہوا اور بارش، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی لیکن احسان نہیں جتایا۔ زمین سے غلہ پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا، لیکن اس نے جب محمد الرسول اللہ کا ہمیں امتی بنایا، محمد الرسول اللہ ہمیں ہمارے درمیان بھیجے تو اللہ نے احسان جتایا۔